اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت تھما دیں گے کہ آپ سے پکڑنا، آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس چھوٹے سے عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی یہ تسبیح کا جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ میرے کہنے پر صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے ہاتھوں سے دولت پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دیں گے، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ دولت آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ دوستو، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنے مال سے نوازا ہے، جو بنگلوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کو کس نے عطا کیا؟ ان کو بھی اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے، اگر آپ یقین کامل ہوں، اگر آپ پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ عمل کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ جتنے بھی اعمال اور وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہوتے، یہ بزرگان دین نے جو بتائے ہیں وہی آگے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء کرام نے ان وظائف کو کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ان وظائف کو پڑھا ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں، اپنی مشکلات آسان بنایا ہے، تو ان وظائف کو، ان تسبیحات اور ان دعاؤں سے ہی انہوں نے اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ مدد تو اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، وہی اللہ مدد کرتا ہے، سب کی وہی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اس کو امیری میں بدلتا ہے تو وہی اللہ بدلتا ہے، اگر کوئی امیر ہے اس کو غریبی میں بدل دیتا ہے تو وہی اللہ بدلتا ہے۔ تو آج کا یہ جو تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بات بڑے دھیان فرما لیں، اور اس پر آپ نے عمل بھی ضرور کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ چاہے آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے، 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، آتے جاتے کسی بھی غریب کو، مسکین کو دے دیا کریں۔ ایسا کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں 100 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے احکامات نازل فرمائے کہ اے پیغمبر، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے تم جو مال خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ دوستو، ہم جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اس سے واقف ہے، ہماری پریشانیوں سے اللہ واقف ہے، ہماری غریبی سے اللہ واقف ہے۔ جب ہماری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، رزق کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ واقف ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت فرماتے ہوئے اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کو جس قدر چاہے بڑھا چڑھا کر دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے سخی اور متقی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر عطا کر دیتا ہے۔ دوستو، ایک بار اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھیں، 1 روپیہ دے کر دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو 100 نہ ملا تو پھر کہنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہی رونا رو رہا ہے، رزق میں برکت نہیں رہی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، پیسے نہیں آ رہے، جیب خالی ہے، غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق کے دولت میں اضافہ عطا فرمائے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کر دیں۔ 20 روپے، 10 روپے، 5 روپے، جتنا ہو سکے خرچ کریں۔ تو جو میں تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ دوستو، سورہ رحمان کا سب کو پتہ ہے، بڑی مشہور قرآن پاک کی سورہ مبارک ہے، جو رزق کے حوالے سے بھی بہت ہی بڑی سورت مانی جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق دولت میں بے پناہ اضافہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ رحمان میں یہ آیت مبارکہ ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دوستو، قرآن پاک کی سورت رحمان کے اس چھوٹے سے حصے کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، سنا بھی ہوگا آپ نے، اور ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو ساری تسبیح آپ لوگوں نے اس عمل کی پڑھنی ہے، لیکن جب آپ ایک ایک دانہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر آپ نے پڑھنا ہے کل من علیہا فان ویبقا۔ جب آپ لوگ ویبقا پر پہنچیں تو یہاں ٹھہر کر اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، اپنی مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے دعا کریں، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب میں آپ کو دوبارہ پڑھنے کا طریقہ بتا دوں کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر پہلا دانہ پکڑا اور ایسے پڑھا کل من علیہا فان ویبقا، آگے دعا مانگ لیں، اے اللہ میرے رزق میں برکت اور ترقی عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما، مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق کی دولت عطا فرما۔ اس طرح پڑھ کر اللہ سے مانگ کر پھر آگے پڑھ لیں وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دوستو، یہ عمل ہے، امید ہے کہ آپ کو اس عمل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو دوبارہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، رات کے وقت پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھ لیں، دوپہر کے وقت پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت تھما دیں گے کہ آپ اسے پکڑنا، آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس چھوٹے سے عمل کو خود بھی کریں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں، اور نماز لازمی قائم کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔